اچھا اب ذرا یہ بتائیے، اقوام ظاہر ہے پچھلی اقوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے کرپشن رہی ہے، اور ان کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کی، ان کا حشر بھی بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ وہ جو عبرتناک مثالیں وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے، جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں۔ تو جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو ان سے بچتا ہے وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو ان کے قریب جاتا ہے وہ پھر حرام میں جا گرتا ہے ایک دن۔ تو جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کرپشن، بدعنوانی، یہ تو بالکل واضح طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، دیانت، صداقت، امانت، یہ وہ مسلمہ اخلاقی اقدار ہیں جو معاشرے میں دوڑنے والے خون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جیسا کہ انسانی جسم میں اگر صحت مند خون ہو تو جسم بھی صحت مند، تندرست و توانا رہتا ہے، درست، اور اگر خون خراب ہو جائے جسم میں دوڑنے والا تو وہ جسم جو ہے بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے۔ ویسے ہی یہی صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن، بدعنوانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بے شمار سماجی امراض، اخلاقی امراض پیدا ہو چکے ہیں، اور بالکل آپ نے صحیح تعبیر کیا اسے کینسر سے، کہ اتنا متعفن زمانہ اور حالات ہو چکے ہیں کہ اور ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی بو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے یہاں جا رہے ہیں اس کام کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، بھائی کام نہیں ہوگا ورنہ وقت پہ۔ ہاں، جیسے کہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے کسی نے کہا نا کہ جرم کرتا ہوں اس لیے واحد برہان پوری ایک شاعر ہے کہ جرم کرتا ہوں اس لیے واحد، دے کے رشوت میں چھوٹ جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر اگر میں قرآن کریم کا مطالعہ کروں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کئی اقوام کے حالات کو بیان کیا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لوط، اور جہاں ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتایا کہ ایک طرف انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاقی امراض کیا تھے، وہ کس طرح کی بدعنوانیوں میں مصروف تھے، یعنی اخلاقی کرپشن میں مبتلا تھے، اخلاقی کرپشن میں مبتلا تھے، سماجی برائیوں میں مبتلا تھے، اور یہ وہ چیز تھی جو ان کے لیے عذاب کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا تو ایک طرف تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے معاشرے میں برائی تھی جس کا قرآن نے کئی بار ذکر کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور انہیں کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے ہم جب دیگر اقوام کا معاملہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان پر نازل کی، لیکن ایک دن ان کے لیے پابندی لگائی گئی کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ انہوں نے بدعنوانی اختیار کی، ہیلے بہانے کیے، اور ہفتے کے دن شکار کے لیے جو ہے وہ تالاب بنا لیے تاکہ مچھلیاں آ کر جمع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ بالکل ایسے۔ اسی طرح سے قوم سمود کا حال ہے، قوم یعنی وہ بیسیکلی اللہ سے تعلق میں کرپٹ تھے بنیادی طور پر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کرپٹ تھے، اور اس کا نتیجہ پھر ان تمام بدعنوانیوں کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ بدعنوانی صرف مالی لین دین کا نام نہیں ہے، یہ ہر طرح کی کرپشن جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ ایک استاد اگر صحیح طور پر اپنے فرائض ادا نہیں کرتا تو وہ بھی بدعنوانی میں مبتلا ہے۔ تو یہی جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں مختلف اقوام کو مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جیسے قوم لوط ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تو وہ بھی ایک طرح کی اخلاقی کرپشن میں مبتلا تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو فطرت کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے ہم جنس پرستی کو اختیار کیا تو پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی۔ تو یہ جتنی اقوام ہیں ان کا جو ذکر قرآن کریم میں آیا، عذاب کی مختلف صورتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا انکار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام برائیاں جو ہیں یہ معاشروں کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ بالکل آج ہم اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ضرور انکار کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تباہی کے
زوال کے اسباب جو ہیں بالکل واضح ہیں. دیکھیں اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ بات کی یہ نہیں ہے کہ اگر میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں، جب یہ خصائص جو ہم خاص طور پہ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم جو پڑھتے ہیں، تو ایک بات تو بڑی کامن میں نظر آتی ہے کہ یہ وہ تمام اقوام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہم لوگوں کے لیے عبرت نشان بنایا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام اقوام میں جتنے امراض تھے، مطلب اگر مثال کے طور پہ کسی قوم جو ہے کہ میں یہ کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ کرنا تھا، یا کوئی قوم جو ہے وہ اپنا معاذ اللہ مائی باڈی مائی چوائس کے تحت جو ہے وہ اپنا معاذ اللہ مطلب ایک ایل جی بی ٹی کیوز کے یوں کہہ لیجیے اس زمانے کے ایل جی بی ٹی کیوز بن گئے تھے وہ. تو آج یہ تمام چیزیں انجینئرڈ فارم میں ہمارے یہاں موجود ہیں. طور پر اصل بات تو چیزیں یہ ڈیجیٹلائز موجود پائی جاتی ہیں. اور اس لیے قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، کہ اس میں یہ جو تمام اقوام کے تذکرے ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہیں. بالکل ٹھیک ہے.